السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، نکاح اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے نکاح فرمایا الا ایک آدھ کے۔ اسی لیے حضرت اکابر کہتے ہیں نکاح اللہ جل جلالہ امن والہ نے فطری نظام کو سلامتی کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے عطا کیا ہے۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو تولد اولاد نہ ہوتا، نکاح اگر نہ ہوتا کس طریقے سے پریوار میں بڑھوتری ہوتی۔ حضرت آدم، حضرت حوا، ان دونوں کا نکاح ہونے کی برکت سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں پیدا ہوئے۔ تو یہ پیدائش کا نظام، کائنات کا نظام اللہ چلانے کے لیے نکاح کا نظام بنایا۔ گویا فرماتے ہیں اولاد جتنے نیک اعمال کریں گی ان سب کا ثواب ماں باپ کو حاصل ہوگا۔ ماں باپ کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ماں باپ ہی ان کے وجود میں آنے کا سبب بنے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد وجود میں کہاں سے آتے؟ اسی لیے کہا زندگی بھر ان والدین کو دعا کیا کرو جو تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بچپن میں اللہ جل جلالہ امن والہ ہر بچے کو ایک ایسی شکل دیتے ہیں، اس شکل کی وجہ سے محبت، مودت، الفت، رحمت، شفقت پیدا ہوتی ہے والدین کے دل میں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر ان کے شکر گزار بنیں۔ دوسری بات، ہمارے اسلاف یہ فرماتے ہیں نکاح میں صرف تین ہی چیزیں ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت۔ فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، یعنی لڑکا لڑکی جس وقت آپس میں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، دو گواہوں کی موجودگی میں، تب جا کر نکاح منعقد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک واجب کو جوڑ دیا گیا، وہ ہے مہر۔ مہر کی ادائیگی نکاح میں واجب ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت در مختار کی روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا نکاح ہونا طے ہوا، اللہ نے پوچھا حضرت آدم سے مہر ادا کرنے کے لیے، بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مہر کیسے میں ادا کروں؟ کہا ایک کام کرو، درود شریف پڑھو اس نبی پر جس نبی کا نام میرے نام کے ساتھ تم نے جڑا ہوا دیکھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا، اسی درود کو سبب بنا کر، مہر بنا کر حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔
اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جو بھی مال تھا وہ اللہ کا تھا اور ان کی ملکیت میں تو کوئی چیز نہیں تھی۔ علماء کہتے ہیں قول پر اجرت لینا جائز ہے، یہ روز اول ہی اللہ نے یہاں سے ثابت کر دیا۔ درود شریف پڑھے، درود شریف کو مہر بنا کر اللہ نے نکاح کرا دیا۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ بھائی جا کر انگوٹھی تلاش کرو، باہر کوئی لوہے کی انگوٹھی مل گئی تو لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک بار آ کر عرض کیا حضور نہیں ملی، دوبارہ آپ نے بھیجا، کہا حضور نہیں ملی، تیسرے بار آپ نے بھیجا، کہا حضور نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہارے پاس قرآن پاک یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا اچھا قرآن پاک پڑھاؤ گے اپنے بیگم کو؟ کہا ہاں پڑھا دوں گا۔ اسی کو مہر بنا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھا دیا۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو مہر بنا کر نکاح پڑھا کر حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اجرت کے لیے جائز ہے، یہ بھی اشارہ مل گیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک مال کسی کے پاس موجود ہو، مال کا کوئی اور بدل مہر نہیں بن سکتا، مال ہی مہر بنے گا۔ چنانچہ ادنا درجے کا مال کیا ہے؟ 30 پر 3 گرام چاندی، 30 پر 3 گرام چاندی، اور اعلیٰ درجہ اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن مسنون کیا ہے؟ مہر فاطمی، یعنی 1 کلو 530 گرام چاندی، یہ مسنون مہر ہے، مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم اپنے تمام بیویوں کی مہر باندھے، بعض روایتوں میں 480 درہم ہے، تو آپ نے مہر باندھا، مہر باندھ کر آپ نے نکاح کرایا۔ تو مہر باندھنا یہ واجب۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ کے نکاح میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ولیمہ کرنے کے لیے، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا صحابہ سے تمہارے پاس کچھ ہے کھانے پینے کی چیز؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہا لاؤ سفرے پہ ڈالو۔ تمام چیزیں لا کر صحابہ نے اپنی چیزیں سفرے پہ ڈالی، تو آپ نے فرمایا میرے ولیمے کی نیت کر کر نوش فرماؤ۔ چیزیں صحابہ کی ہیں، ولیمے کی نیت حضور کی طرف سے کر لیے۔ تو پتہ چلا کہ ولیمہ اتنا کرنا سنت ہے جتنے کرنے کی ہماری استعداد ہے۔ ولیمے کے لیے قرض لینا یہ فرض نہیں ہے، ولیمے کے لیے پریشان ہونا یہ اپنے آپ کو تکلیف مالا یطاق زبردستی تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اس لیے کہا ولیمے کی سنت یہ ہے اپنے بس میں جو ہے وہ کھلایا کرو، اپنے بس میں جو ہے وہ کھلایا کرو، یہ ہے۔ ہاں عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی صحابی تھے، ان کو البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے عبد الرحمن تم بھی عام صحابہ کی طرح سادہ سیدھا سستا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، تم تو استعداد والے ہو، طاقت والے ہو، چلو سادگی ہی تم چاہتے ہو تو کم از کم 1 بکری ذبح کر دیا کرو۔ تو 1 بکری عربوں کے نزدیک 3 سے 5 مہمانوں کو ذبح کر دی جاتی تھی۔ تو حضور کا اشارہ اس بات کی طرف تھا 3 سے 5 لوگوں کو بلا لو اور آپ ولیمہ کر دو۔ پتہ چلا نکاح میں سب کو اعلان کرنے کا حکم ہے، اعلنوا النکاح، نکاح میں سب کو بتایا کرو نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا اعلان کر دو تاکہ کل اگر میاں بیوی جائیں تو کوئی الزام نہ لگائیں، کوئی تہمت نہ لگائیں، کوئی الٹی سیدھی بات نہ کریں، پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، ارے بھئی یہ لڑکی اس کے ساتھ بے تکلف کیوں ہو رہی ہے، یہ دونوں ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے الزامات سے بچنے کے لیے نکاح کا اعلان کرنے کو کہا گیا، اپنی استعداد کے مطابق ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو گویا ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں
دیکھنے کو کہا لڑکے کے اندر، 3 مرتبہ وہ صحابی کو جو بھیجا آپ نے، جاؤ جا کر تلاش کرو، جاؤ جا کر تلاش کرو، علماء فرماتے ہیں 3 باتیں آپ نے دیکھا۔ نمبر 1 محنتی ہے کہ نہیں، نمبر 2 جفاکش ہے کہ نہیں، نمبر 3 غیرت مند ہے کہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھی، تینوں چیزیں ماشاءاللہ شوہر کے اندر تھیں، آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے نکاح پڑھا دیا۔ اس لیے شادی ہونے کے بعد جب میں نے قبول کیا، خطبے کے بعد جب کہنے کا نمبر آئے، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان عمل اور بابرکت والا عمل فرماتے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہا جس وقت میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے، یہ نیت کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یہ صرف دنیا کی بیوی بن کر نہ رہے بلکہ جنت میں بھی ہماری بیوی بن کر رہے، اس کی نیت میں کرتا ہوں۔ جو بندہ جنت تک کی نیت کرتا ہے، جنتی زندگی اللہ اسے نصیب کرے گا، اور وہ جوڑا سدا بہار جوڑا رہے گا، اختلافات سے، تمام فتنوں کے فتنے سے، شریروں کی شرارت سے، جنات و شیاطین کے مکر و فریب سے اللہ اس جوڑے کو بچائے گا۔ جیسے نیت۔ اور دوسری بات، مسنون طریقے سے رخصتی ہونی چاہیے۔ لڑکی کے والد اور ان کے ذمہ دار جو ان کے وکیل ہوتے ہیں، وہ دعا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا علی مرتضیٰ، اس لیے کہ ان دونوں کے وکیل حضور ہی تھے، حضرت فاطمہ کے تو حضور تھے ہی، حضرت علی کے بھی حضور ہی تھے، تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت فاطمہ سے فرمایا جاؤ پیالے میں پانی لے آؤ۔ پانی لانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، دعا پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر چھینٹے مارے۔ مسنون حسن حسین میں مسنون طریقہ موجود ہے، اس کے مطابق رخصتی ہونی چاہیے۔ اور پھر جب گھر پہنچ جائے، باوضو میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہو، ونلی سلام نو کلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے کہا، بس انہوں نے جواب دیا۔ اب یہ سلام کیسے ہونا چاہیے؟ سلام کے اندر محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، مودت بھی ہو، انسیت بھی ہو، نسبت بھی ہو۔ سلام دھماکے دار نہیں کہ ایسا سلام کرو کہ خاتون ڈر جائے، بیگم ڈر جائے، دلہن ڈر جائے۔ ایسے ہیبت ناک سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام کے اندر کشش ہونی چاہیے۔ کہا جس وقت بیگم کی نظر، پہلی نظر شوہر کے چہرے پر پڑے تو ایسے موقع پر 14ویں رات کے چاند کی طرح شوہر کا چہرہ ہونا چاہیے۔ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا اپنی مسکراہٹوں کی مشق کر لیا کریں۔ ہر انسان کی مسکراہٹ الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی یہ ہنستے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں، کیا مطلب دانت ذرا خطرناک ہیں؟ تو ہم نے ان سے کہا بھائی آپ دانت نظر آئے جیسے ہنسو مت، بس ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھو۔ ایک ہے لافنگ اور ایک ہے اسمائلنگ۔ اسمائلنگ کہتے ہیں تبسم کو، لافنگ کہتے ہیں قہقہ لگا کر ہنسنے کو۔ بے قہقہ لگا کر ہنسیں گے تو یوں سمجھیں گے یہ کون دیوانہ ماٹی ملے اندر گھس گیا، ارے بھائی پاگل سمجھیں گے، تو قہقہ لگانے کی جگہ تھوڑی ہے۔ اسمائلنگ یعنی چہرہ حشاش و بشاش، کھلتا ہوا ہونا چاہیے، منہ کھلتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، چہرہ کھلتا ہوا ہونا چاہیے۔ اس حالت کے ساتھ اندر داخل ہو ہم سلام کے بعد، پھر مسکراتے ہوئے رہ جانا کافی نہیں ہے بھئی۔ ایک اور عمل ہے، مصلی بچھاؤ، جیسے امام اور مؤذن کا مصلی آگے پیچھے ہے اس طرح مصلی بچھاؤ۔ پیچھے کے مصلی پر دلہن کو کھڑا کرو، سامنے کے مصلی پر دلہا کھڑا ہو جائے۔ دلہن نیت کرے یا اللہ 2 رکعت میں نماز ادا کرتی ہوں صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے، اور نیت یہ کرے یا اللہ پوری زندگی تابع داری کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر امام نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ پوری زندگی ازدواجی حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ دونوں نماز ادا کریں باجماعت، پھر مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں اور کہیں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ وہ پھر ان سے کہیے آپ بھی دعا کیجئے میں آمین کہتا ہوں۔
فرمایا فجر کی نماز قضا مت کرو، فجر کی نماز جو بندہ قضا نہیں کرتا نیک صالح اولاد نسلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تہجد کا اگر اہتمام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق۔ وکیل گواہ سب ہیں۔